اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد کالا کالا امام جعفر صادق علیہ السلام کونوا دعاة للناس بالخیر بغیر السنتکم لیروا منکم الاجتہاد والصدق والورع. صلوات پیجئے محمد. حضور توجہ ہو گئی، وقت کم ہے اور ادھر ادھر میں جاؤں تو بہتر نہیں ہے کہ جو بات کرنا چاہتا ہوں، جو میسیج دینا چاہتا ہوں، جو ہم سب کے لیے ہے، اس پر بات کریں. آج امام کی شہادت ہے اور محترم برادر ہلی آپ مجھ سے پہلے خطاب کر چکے ہیں اور وہ امام کی شہادت اور لائف پر روشنی ڈال چکے ہیں. میں تھوڑی سی دوسری باتیں امام کی عرض کرنا چاہتا ہوں نالج اور اعتبار کی صورت میں کہ ہمارے امام جو ہیں ان کا کتنا تعلق ہے قرآن سے، وہ کتنا قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن کتنا ان کے ساتھ ہے. اصل یہ پوائنٹ ہے. حافظ بہت ہوتے ہیں قرآن مجید کے، آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے، مگر حافظ ہونا اور بات ہے، محافظ قرآن ہونا اور بات ہے. تو اس لیے تھوڑی سی جو لائف ہے مولا کی اس پر میں عرض کروں گا. حضور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مد مقابل آدمی ہو، جو مد مقابل دکان ہو، جب وہ تعریف کرے تو اصل وہ تعریف ہوتی ہے جو غیر کی زبان سے ہو. اور اس زمانے کے مانے ہوئے امام جو ہیں اہل سنت کے امام مالک ہیں. آپ کے ذہن میں ان کا نام ہے، بات میں نے شروع کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی امام چھٹے امام کو دیکھا تو 3 حالتوں میں دیکھا. اب حضور یہ سیرت چھٹے امام ہے اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے، اصل کویسچن یہ ہے. یہ میں ان کی سیرت عرض کر رہا ہوں. وہ صورت کے اعتبار سے بھی بے مثل تھے اور سیرت کے اعتبار سے بھی بے مثل تھے. رہا یہ کہ سیرت کیا ہے امام کی، فرماتے ہیں میں نے 3 ہی چیزیں ان میں دیکھی ہیں. یا تو وہ نماز پڑھتے ہوئے انہیں دیکھا. اب حضور 5 وقت کی نماز جو ہے اس کا ٹائم ہے، تو معلوم ہے کہ اگر اس کے علاوہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو امام نوافل پڑھتے تھے، مستحبات پر عمل کرتے تھے. آگے تو بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی میں نے دیکھا امام کو کہ وہ روزے سے تھے، تو معلوم ہے کہ اسلام میں روزے کی ایک اہمیت ہے. کچھ روزے ہیں جو واجب ہے اور دوسرے روزے جو ہیں جو مستحبات ہیں ان کی اہمیت ہے. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں تیسری چیز جو میں نے دیکھی امام سے وہ دیکھی ہے کہ امام ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول ہوتے تھے. تو اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا اور معافی چاہتے ہوئے کہ بات جب کی جاتی ہے تو کچھ مومنین ناراض ہو جاتے ہیں. حضور دیکھیں کہ نماز کی امام کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے اور ہماری نگاہ میں کتنی اہمیت ہے. روزے کی امام کی نگاہ میں اور ذکر الہی کی امام کی نگاہ میں. تو یہ تو سیرت کی ایک جھلکی ہے جو دوسرا کہہ رہا ہے، امام نہیں کہہ رہے. اب حضور تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، امام کی اور کیا کوالٹی تھی اور کیا صفت تھی. امام علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے.
مہمان نواز تھے، اور یہ انہیں صفت کہاں سے عطا ہوئی؟ اپنے جدی اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بہت بڑے مہمان نواز تھے، اور ان کے بارے یہ حکم ہے حضور کہ وہ کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی کھانا کھانے والا گیسٹ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ان کی عظمت تھی، اور ایک ایک پورا بچھڑا بھون کر سامنے رکھ دیتے تھے۔ اب یہ ان کی اولاد سے ہیں، اور کچھ چیزیں حضور ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اور بچیوں کو، تو حضور کچھ ہیبٹ جو ہوتے ہیں بچیاں اور بچے وہ گھر سے دادا سے لیتے ہیں، باپ سے لیتے ہیں، کچھ ماؤں سے لیتے ہیں، دادی سے لیتے ہیں، نانی نانے سے لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہو کہ حضور کہا جاتا ہے اکثر کہ حضور ہاں یہ میرا بچہ بڑا بہادر ہے، اور حضور اس میں جو لائٹس ہیں وہ گرینڈ فادر کی ہے، یہ بچہ جو ہے بڑا جو ہے سخی ہے حضور، مہمان نواز ہے حضور، اور اس کو حضور فلاں چیز جو ہے وہ ماں سے ملی ہے۔ تو معلوم ہے گھر میں کچھ لوگ، تو حضرت امام کو حضور یہ صفت جو تھی، کوالٹی جو تھی، یہ حضرت ابراہیم سے ملی۔ اب ایک دن دسترخوان بچھا ہوا ہے، توجہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آج بھی نیاز آئے اور دسترخوان ہوگا، ہاں جی نماز کے بعد حوصلہ رکھیں۔ تو اس لیے حضور آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہمان، اور پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے اس گھر سے تو اس گھر کے گناہوں کو دھو کر جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو مہمان سے گھبرانا نہیں چاہیے، مولا کا دسترخوان لگا ہوا ہے حضور، جب لگا ہوا ہے تو اس پر کئی قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں، توجہ ہو گئی۔ اب حضور وہاں ایک مومن بھی آ گیا، مومن تھا یا مجھ جیسا تھا وہ بھی آ گیا اور اس کھانے میں بیٹھ گیا، ظاہر امام کا دسترخوان ہے اور اس پر کھانا کھانے لگا۔ اس پر کباب بھی ہے، بھجیا بھی ہے، بریانی بھی ہے حضور، اور کیا کیا ہے، پلاؤ بھی ہے، اور اس کے بعد حضور کیا ہے، جب کھا لیا اس نے تو اس نے امام پر تنقید شروع کر دی۔ توجہ ہو گئی حضور، سن رہے ہیں؟ اب ظاہر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا بھئی، تنقید اماموں پہ بھی ہوئی ہے اور وہ برداشت کرتے تھے، میں اور آپ کیا ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس لیے صبر کرنا چاہیے، تنقید ہر وقت ہوتی ہے بندے سے۔ اب حضور اس نے مولا پہ تنقید شروع کر دی، بڑی عجیب، کہا کہ مولا یہ بہت بڑا اسراف ہے جو آپ نے کیا ہے۔ مولا نے فرمایا کیسے؟ تو وہ عرض کرنے لگا مولا اتنا کھانے اور اس قسم کا دسترخوان، یہ تو اسراف ہے۔ مولا نے فرمایا کیسے؟ فرمایا اللہ عرض کی کہ یہ ابن رسول اللہ قرآن یہ کہتا ہے، اس لیے میں نے عرض کہا کہ امام کا تعلق قرآن سے اور قرآن کا تعلق امام سے ہے۔ تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے سوال کیا جائے گا۔ توجہ ہوگی حضور، نعمتوں کے بارے، کھانا نعمت ہے نا بھائی، تو ان نعمتوں کے بارے سوال ہوگا، اور مولا آپ نے اتنا کھانا پکا دیا تو ان کے بارے سوال ہوگا آپ سے۔ تو امام مسکرائے، فرمایا کہ خدا ایسی ذات نہیں ہے جو حلق سے نیچے چیز اتر جائے اس کا حساب کرے گا۔ تو اس لیے تو پھر مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد، اس آیت سے یہ نعمت مراد نہیں ہے، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، ارے اس نعمت سے مراد ہماری محبت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو اس دن سوال کیا جائے جس نعمتوں کے بارے، وہ ہماری محبت ہے حضور، اور جب تک ہماری محبت نہ ہو نعمت کمپلیٹ ہوتی ہی نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اب دوسری چیز سنیے، ماشاءاللہ، اس زمانے میں امام کے سامنے بڑے کمیونسٹ لوگ آئے، آج بھی ہیں، جو خدا کو بلیو نہیں کرتے۔ جب بلیو نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ حضور اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، بعد میں بھی رہیں گے۔
ایک شخص آ گیا اور اس نے جناب آ کر امام کے سامنے ایک بوتل رکھ دی، اس کا نام ہے جود بن درہم، ایک بوتل شیشی رکھ دی اور اس میں حضور کچھ کیڑے جرثومے چل رہے تھے۔ اب اس نے وہ امام کے سامنے الٹ دی، جب الٹ دی تو وہ کہنے لگا کہ مولا ان کا خالق میں ہوں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے۔ توجہ ہو گئی دوستو؟ ایک بات جہاں سے میں عرض کروں گا ماشاءاللہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اب امام نے اس کو دیکھا تو فرمایا، پھر اصل میں اس نے گوبر لیا تھا کسی جانور کا اور اس میں تھوڑا سا واٹر ڈالا اور اس کو بند رکھا، اس میں کیڑے جرثومے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ بھی کبھی جو ہے تجربہ کر لینا، کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ اب جیسے ہی امام نے اس نے بوتل انڈولی اور اس میں وہ کیڑے جو تھے، کوئی ادھر چل رہا ہے، 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 تو امام نے اس پر کرٹیسائز نہیں کیا، فرمایا جب تم اس کے خالق ہو تو پھر حضور جو ادھر جا رہے ہیں ان کو بولو وہ واپس آ جائیں، اور جو ادھر آ رہے ہیں ان کو بولو کہ واپس آ جائیں، جو ادھر آ رہے ہیں جو ادھر آ رہے ہیں سب ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ تو اس نے عرض کی مولا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب یہ نہیں کر سکتے تو تم اس کے خالق کیسے ہو؟ خالق جو ہوتا ہے حضور اس کے کنٹرول میں ہر چیز ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی بتا دو کہ اس میں فیل کتنے ہیں، میل کتنے ہیں اور فیمیل کتنے ہیں۔ مولا یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ پھر فرمایا تم عجیب خالق ہو۔ یہاں ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اس نے کہا کہ مولا میں ان کا خالق ہوں تو امام کو یہ چاہیے تھا کہ کہتے کہ نہیں نہیں فقط تو خالق نہیں، میں امام ہوں، میں بھی خلق کر سکتا ہوں، مگر یہ بات نہیں کی۔ تو حضور یہ شیعہ کے لیے میسج ہے کہ خلق کرنا جو ہے یہ خدا کا کام ہے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ سنیے، بڑی پرلطف سنیے، وقت کے حساب سے میں بول رہا ہوں اور اسی وقت کے اندر میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اب حضور ایک منزل ایسی آئی کہ ایک شخص ہے ابو شاکر نامی، وہ بھی اسی قسم کا آدمی تھا، خدا کو بلیو نہیں کرتا تھا۔ اس کا ملاقات ہو گئی حشام سے، اور حشام جو تھے ابھی ہلی برادر نام لے رہے تھے حشام کا کہ شیخ امامیہ ہیں، اور حضور ان سے ملاقات ہوئی، ان پر ایک کوشچن کر دیا، توجہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یار حشام تم یہ کہتے ہو کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو اللہ تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ ایک نہیں ہے دو ہیں، بھئی آپ کیا بلیو کرتے ہیں تھوڑا سا بولیے بھائی پتہ چلے۔ اللہ ایک ہی ہے نا، دو تو نہیں ہے نا۔ اس نے کہا کیسے بھائی؟ اس نے کہا قرآن تمہارا کہتا ہے، تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، تمہارے امام کہتے ہیں اللہ ایک ہے، نبی کہتا ہے اللہ ایک ہے، اور قرآن کہتا ہے دو ہے۔ بھئی دلیل دو، پروف دو۔ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی، وَهُوَ إِلَٰهٌ فِي السَّمَاوَاتِ، جی وَهُوَ إِلَٰهٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ إِلَٰهٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ تو دو ہو گئے نا کہ وہ زمین میں بھی الہ ہے، آسمان میں بھی الہ ہے۔ اور حشام کہتا ہے کہ جب اس نے یہ آیت پڑھی تو میں بھی تھوڑا سا بخلا گیا، اس کے میننگ تو یہی بڑھتے ہیں کہ زمین میں بھی ایک الہ ہے اور آسمان میں بھی، سکائی میں بھی ایک الہ ہے، زمین میں بھی ایک الہ ہے، تو یہ تو بات تو صحیح کر رہا ہے۔ اب اس سے جواب نہ بن پایا، جب جواب نہ بن پایا تو اس نے کہا میں کل آپ کو جواب دوں گا، تو وہ امام کی خدمت میں گیا۔ اب حضور ہونا یہ چاہیے، یاد رکھو کہ مجلس کا یہ مقصد ہے، اگر کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو فوراً جواب نہیں دے دینا چاہیے، چاہے غیر کہے چاہے اپنا کہے، ہاں کہے کہ میرے علم میں نہیں ہے ہم کل جواب دیں گے۔ حضور سب چیزوں کے آنسر موجود ہے، صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہے، لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ آیا امام کی خدمت میں تو عرض کرنے لگا مولا میں تو آج بہت پریشان ہوں اور ابو شاکر نے مجھے بالکل جو ہے رد کر دیا ہے۔ تو بھائی کیا بات ہے حشام تم پریشان ہو؟ کہا کہ اس لیے مولا، اس نے کہا کہ خدا آپ کہتے ہیں ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ دو ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو
تو کیا اس نے کہا یہ آیت پڑھی مولا وَهُوَ إِلَٰهٌ وَهُوَ فِي السَّمَاوَاتِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ تو مولا نے فرمایا بالکل صحیح ہے، یہ آیت یہ ایسی ہے۔ اب حضور جواب سنیے اور لطف لیجیے۔ مولا نے فرمایا جب کل جانا تو ابو شاکر کو بولنا کہ وہ کہاں ہے، کہ وہ مولا بصرہ میں ہے۔ فرمایا کل اس کو ملنا تو پوچھنا کہ تمہارا بصرہ میں نیم کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا نام ابو شاکر ہے، جب لوگ مجھے بصرہ میں بلاتے ہیں تو ابو شاکر کر کے بلاتے ہیں۔ کہا جب تم کوفہ میں جاؤ گے تو وہاں کیا نام سے پکاریں گے؟ تو اس نے کہا کہ ابو شاکر کے نام سے پکاریں گے۔ تو فرمایا پھر یہی ہے، زمین میں بھی وہی الہ ایک ہے، آسمان میں بھی وہی الہ ایک ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ۔ جب شام آیا دوسرے دن، اللہ اکبر، تو ملا ابو شاکر سے، تو اس نے کہا بھئی جواب لے لو۔ اس نے جب جواب، اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے بصرہ میں؟ کہا ابو شاکر۔ کہا جب کوفہ جاتے تو تمہیں کس نام سے پکارتے ہیں؟ کہا ابو شاکر۔ کہا یہی بات ہے، خدا زمین میں بھی الہ ہے اور آسمان میں بھی الہ ہے، جیسے تم بصرہ میں ابو شاکر ہو، جیسے تم کوفہ میں ابو شاکر ہو۔ تو اس نے کہا یہ تمہارا آنسر نہیں ہے، یہ کسی اور شخصیت سے آیا ہے۔ اس نے کہا اسی لیے تو ہم ان کو امام مانتے ہیں، جو بھی مشکل ہو وہ حل کرتے ہیں۔ صلوات پہ جو محمد والا۔ چونکہ وقت کی کمی ہے، ایک مولا کا مسئلہ میں سنا دوں اور سب کے لیے ماشاءاللہ وہ ایک سیرت بن جائے، اور کبھی ڈیفیکلٹی آئے اس پر عمل کر لیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی میں بتا رہا، اب سنیے حضور۔ فضل نامی ایک شخص کہتا ہے کہ میرے فادر کی ایک سسٹر تھی، اس کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس نے وراثت چھوڑی، ول چھوڑی۔ توجہ ہو گئی حضور؟ ول چھوڑی۔ جب اس نے ول چھوڑی تو اس ول میں اس نے یہ لکھا کیا کہ میرا جو مال ہے یہاں، اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے 3 حصوں میں، 3 حصوں میں۔ توجہ بھائی دوستو، وہ کون سے؟ پر سب سے پہلے تو فی سبیل اللہ کسی کی ہیلپ کرنا، ایک حصہ۔ دوسرا فرمایا میری طرف سے یتیم کی ہیلپ کرنا، ایک حصے سے۔ تیسری چیز حضور، تیسرا حصہ جو ہے میرا پراپرٹی کا یا منی تھی، دولت تھی، اس سے میرا حج کروانا۔ تو حضور 3 چیزیں آ گئی ہیں نا آپ کی خدمت میں۔ تو اب حضور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ڈیتھ ہو گئی تو اس نے کہا کہ مال اتنا ہے، مثلا یہ ایک 1000 ہے یا 3000 ہے، وہ 1000 تو آپ دے دے حضور فی سبیل اللہ، اور 1000 دے دیں آپ کسی یتیم کی پرورش کے لیے، اور 1000 جو آپ میری طرف سے حج کروائیں۔ اب حضور جب حساب کیا گیا تو 1000 سے اس کا حج نہیں ہوتا، 1000 سے اس کا حج نہیں ہوتا۔ یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ اب حضور پریشانی ہوگی کہ کیا کیا جائے۔ اب اگر حضور حج کیا جائے تو حج پر زیادہ پیسہ لگتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ادھر سے لینا پڑے گا، اور اس کی ول جی ہے۔ اب حضور وہ سب سے پہلے گئے کس کے پاس؟ ابو لیلہ نامی اس زمانے میں ایک مفتی تھا۔ یار مفتی آج بھی بہت ہیں بھائی، تو مفتی تھا۔ مفتی کے میننگ مفت والے نہیں، مفتی کے میننگ فتویٰ دینے والے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد بھائی۔ اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ نہیں تینوں برابر کریں بھائی، چاہے حج ہوتی ہے یا نہیں، پہلے یہ کریں بعد میں وہ کریں، اور بعد میں جو بچے حج کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کسی نے کہا کہ ایک اور مفتی سے بھی پوچھ لیں، تو حضور ابو اسامہ نامی ایک مفتی تھا اس زمانے میں، اس کے پاس گئے، اس نے بھی یہی فتویٰ دیا۔ اب
حضور اس کے بعد انہوں نے کہا بھی چلو یہ مفتی تو ہے مگر ان کی وہ ویلیو نہیں، ہم ایک امام کے پاس جاتے ہیں۔ توجہ ہے حضور؟ اور اس زمانے میں کون امام تھے ان کے حضور؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا بھی یہ مسئلہ پرابلم ہو گئی ہے، وہ لیڈی ول چھوڑ گئی ہے اور اتنا پیسہ جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے، ڈیوائیڈ کرنا ہے، اب اس کی حج رہتی ہے، یا ادھر دیا جائے تو وہ کام ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے بھی یہی فتویٰ دیا۔ توجہ چاہتا ہوں دوستو، بڑی محنت سے بات عرض کر رہا ہوں۔ اب حضور اس نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ نہیں پہلے یہ کام کیا جائے، جتنا حصہ بنتا ہے دے دو۔ اب حضور انہوں نے کہا کہ ہم ایک اور امام بھی ہے جو ابن رسول ہے، جو رسول کا بیٹا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ توجہ ہو گئی؟ اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب امام کے پاس آئے تو امام سے پوچھا، امام نے فرمایا کہ اس نے یقیناً ول لکھی ہے، فی سبیل اللہ اس پر واجب نہیں، یتیم کے لیے پیسہ دینا اس پر واجب نہیں، حج اس نے نہیں کیا، حج اس پر واجب ہے۔ توجہ ہوگی دوستو؟ حج اس پر واجب ہے، سب سے پہلے اس منی سے اس کے لیے حج کیا جائے، اور جب بچ جائے پیسہ حج سے پھر اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دو، ایک اللہ کے نام پر دے دو، ایک یتیم پر خرچ کر دو۔ توجہ ہوگی دوستو؟ مسئلہ حل ہو گیا امام کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں لاجک ہے اور عقل بھی مانتی ہے کہ پہلے بھائی اس کا واجب ہونا چاہیے۔ اب حضور جو آگے بات عرض کر، سب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام اعظم کا یہ فتویٰ ہے اور امام جعفر کا یہ ہے۔ اب ایک دن وہ شخص کہتا ہے کہ میں امام اعظم کے مدرسے میں گیا، اسٹوڈنٹ پڑھ رہے تھے، جب پڑھ رہے تھے تو میں نے ان سے یہی مسئلہ پوچھ لیا کہ بھی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، بچوں نے یہی جواب دیا جو اسٹوڈنٹ تھے امام اعظم کے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یوں، پہلے حج ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا یہ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ امام اعظم نے کہا ہے۔ تو وہ سر پیٹنے لگا، بھئی یہ فتویٰ تو امام جعفر صادق نے دیا، نام آپ نے کر رہا ہے۔ سمجھیے بات؟ تو اس سے حضور کیا آپ نے لیسن لیا اور میں نے کیا لیا؟ معلوم ہوا کہ جتنا بھی دین ہے وہ آیا ان کی طرف سے ہے، لوگ چرا کر اپنی طرف نسبت دیتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات۔ بس حضور تھوڑا سا ٹائم رہ گیا میرے پاس، اس لیے میں بات کو جلدی ایک اور بات سن لیں جو امام کی عظمت پر ہے۔ کافی باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں مگر ایک سنا دیتا ہوں۔ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام بنے ظاہری، یعنی انہوں نے وہ پاور آف امامت لی۔ امام تو امام ہی ہوتا ہے، الامام اماماً ولو کان صبیا، امام ہی ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب حضور جب امام بنے، 5ویں امام کی شہادت کے بعد ساجی کرسی سعادت امامت پر بیٹھے تو لوگوں نے کچھ نے انکار کر دیا۔ یہ مزاج ہے نا حضور کہ جیسے کہ مثلا چھٹے امام کے زمانے میں 7ویں امام کے مقابلے میں ان کے بھائی حضرت اسماعیل کو امام مان لیا گیا، حالانکہ وہ اس وقت شہید ہو چکے تھے، وفات پا چکے تھے، اور چھٹے امام نے ان کا جنازہ بھی پڑھا۔ یہ ہوتا رہتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا رہتا ہے۔ جیسے کہ مثلا آج کل ایک فلسفہ چل رہا ہے کہ نہیں تقلید نہیں کرنی جی مجتہدین کی، یہ بھی ایک فلسفہ ہے۔ تو بہرحال اس پر ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ تو ہر زمانے میں کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام چھٹے امام کی امامت کا ایک شخص انکار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد حضور 2 منٹ میں ذکر مصائب عرض کر رہا ہوں چونکہ پھر نماز کا ٹائم ہے، ظاہر ہے کہ اذان دینی ہے۔ یہ امام علیہ السلام حج پر تشریف لائے، وہ شخص بھی حج پر آیا۔ جب حج پہ آیا تو وہ طواف کر رہا ہے اور امام ایک جگہ کھڑے ہیں، سائڈ پہ جیسے بھی ہے۔ اس کی نگاہ پڑی
امامت کی زیارت کی، چہرہ نورانی ہے، تقدس ہے، سبوحن قدوس ان کی آواز آ رہی ہے، لوگوں نے امام کی طرف گھیرا ڈالا ہوا ہے، اپنے اپنے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ تو اس نے دیکھا، جب دیکھا تو کہنے لگا بھئی یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا یہی امام جعفر صادق ہیں، اور جو امامت کا دعویٰ کرتے ہیں اپنی باپ کی شہادت کے بعد کہ میں امام ہوں اپنے باپ کے بعد، رسول کا نائب میں ہوں، علی کا نائب میں ہوں، یہ کہا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی حضور جو اس نے کہا بھی یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے، میں اس کی امامت کا قائل ہو جاؤں، توجہ ہو گئی، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے بھائی۔ تو امام علیہ السلام، میں دور ہوں اور یہ میرے دل میں خیال آیا، میں نے زبان پر نہیں لایا۔ تو امام علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ چلتے ہوئے جب میں باہر نکلا تو میرا دامن پکڑ لیا، اور اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہے، فقال نتبعوا واحد منها لبشر، کہ فرمایا کہ ہاں میں ہی وہ بشر ہوں جس کی اتباع اور جس کو فالو کرنا واجب ہے۔ کہا کہ جب میں نے یہ سنا تو میں مولا کے قدموں پہ گر پڑا، اوہ جو دل کی بات جانتا ہے یہی امام ہے۔ تو معلوم ہے برادران میں یہ ہے ان کی عظمتیں۔ بس حضور 2 منٹ ذکر مصائب سن لے، مصائب پہلے ہو چکا ہے۔ آج ہم امام کی شہادت منا رہے ہیں جی، 25 شوال امام کی شہادت تھی، اور امام علیہ السلام کو منصور دیوانکی نے زہر دے دیا۔ اب حضور زہر کے بعد امام علیہ السلام کی حالت بدلنے لگی، شہزادے سامنے آ گئے، اور امام کے بیٹے جتنے اس وقت زندہ تھے وہ باپ کے سرانے کھڑے ہیں، بیٹیاں بھی تشریف لے آئیں۔ مولا کی حالت غیر دیکھ کر بیٹے رونے لگے، بیٹیاں رونے لگیں، بیٹیاں ماتم کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر، امام علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، شہزادیاں رونے لگی۔ اس کے بعد غسل کا اہتمام کیا گیا، غسل کے بعد حضور کفن کا اہتمام کیا گیا۔ مگر آپ بتلائیے کہ غسل کس نے دیا؟ غیر نے دیا یا اپنوں نے دیا؟ بیٹے غسل دے رہے تھے، اللہ اکبر، شہزادے غسل دے رہے تھے، ساتھ میں امام سرہانے کھڑے تھے۔ بابا کو غسل دینے کے بعد حضور اس کے بعد کفن قیمتی پہنایا گیا۔ جب قیمتی پہنایا گیا اور اس کے بعد جنازے کو اٹھایا گیا تو بیٹیوں نے الوداع کہا بابا کو۔ حضور کوئی بابا کی پیشانی شہزادی چومتی تھی، ارے کوئی سینہ اور کوئی ہاتھ چومتی تھی کہ اب بابا ہم سے جدا ہو رہے ہیں، مگر میں قربان جاؤں یا امام جعفر صادق، آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ کھلے تھے، پس پشت نہیں بندھے ہوئے تھے۔ جس شان سے جنازہ اٹھا شہزادیاں رو رہی تھی، مگر مجھے ایک اور لاشا بھی یاد آ رہا ہے۔ میدان کربلا میں حضور لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک لاشا ایسا ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ جو ابھی صحرا میں پڑا ہے، سب لاشوں کو اٹھا لیا گیا، رسول کے نواسے کا لاشا پڑا ہے۔ اور حضور جب لاشا پڑا ہے تو اس کے بعد ایک بیٹی آتی ہے، ایک بہن آتی ہے۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا، جناب سکینہ بابا کے لاشا سے لپٹ گئی۔ ایک ملعون آتا ہے، اس نے بچی کو تماچا مارا۔ جناب سکینہ نے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہہ دیا، اے ملعون، خدا کے لیے مجھے ابو ذر کی بیٹی کی طرح یہاں چھوڑ کے چلا جا۔ اے شہزادی یہاں اکیلی رہ کر کیا کرے گی؟ کہا میں چوراستے پر کھڑی ہو جاؤں گی ابو ذر کی بیٹی کی طرح، یہی کہوں گی کہ میرا بابا شہید ہو چکا ہے، کسی نے کفن نہیں دیا، آؤ ذرا میرے بابا کو کفن دے دو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔